بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں منافق کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اس کے متعلق جانیں گے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں: جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس میں خلافی کرے، اور جب کسی چیز کا امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یعنی کہ نفاق اتنی بری عادت، اتنی بری خصلت کا نام ہے جو آدمی کی سیرت کو کمزور کر دیتی ہے، اس کی شخصیت کو برا بنا دیتی ہے، اس کی زندگی ناکارہ بیکار کر دیتی ہے۔ ایسا آدمی نہ اپنے لیے نفع بخش بن سکتا ہے، نہ ہی دوسروں کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث میں منافقین کی سخت مذمت آئی ہے۔ اگر کسی قوم میں یہ بیماری پڑ جائے تو سمجھ لینا چاہیے اس کا مستقبل تاریک ہو چکا ہے، یعنی اس کا فیوچر اب کچھ نہیں رہا، اس کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہے۔ ایک دروغ گوئی، وعدہ شکنی اور خیانت۔ دروغ گوئی جھوٹ باتیں کرنے والوں کو کہتے ہیں، اور وعدہ شکنی یعنی کہ جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، یعنی وعدہ کو پورا نہ کرے، اور خیانت یعنی جب کسی چیز کا امین بنایا جائے تو اسی چیز میں خیانت کرے۔ یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جنہیں بری سے بری قوم بھی برداشت نہیں کرتی، اسے کوئی برداشت نہیں کرتا، اور اسلام تو اتنا ہی پاکیزہ مذہب ہے، اس لیے ایک مسلمان صحیح معنی میں اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر یہ 3 خصلتیں، یہ 3 عادتیں موجود ہو۔ ابھی جو ہم نے حدیث سنی اس میں تو منافقت کی 3 علامتیں بتائی گئی ہیں۔ اب ہم منافق کی جو ایک اور حدیث ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 علامتیں بتائی، جس کے راوی عمش بن عبید اللہ بن مرہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں جس کسی میں بھی ہوگی وہ پورا منافق ہوگا، اور جس کسی میں بھی ان چاروں میں سے ایک عادت ہوگی وہ بھی نفاق ہی ہوگا جب تک اسے چھوڑ نہ دے۔ یعنی کہ جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب کسی کا وعدہ کرے تو اس کی خلافی کرے، اور چوتھا یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ مطلب یہ کہ جس میں یہ چوتھی عادت بھی ہو کہ لڑائی کے وقت بازاری پن پر اتر آئے، یعنی کہ گالیاں دینے لگے اور حدود و شرافت سے تجاوز کر جائے، تو اس کا نفاق ہر طرح سے مکمل ہے، یعنی اس کی عملی زندگی صرف اور صرف منافقت پر مبنی ہے۔ ان حدیثوں میں جتنی بھی نفاق کی علامتیں بتائی گئی ہے وہ عمل سے تعلق رکھتی ہے، اور اگر نفاق قلب ہی میں موجود ہے، یعنی کہ دل میں موجود ہے، اور سرے سے ایمان موجود ہی نہیں ہے، صرف زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، تو نفاق تو یقیناً کفر اور شرک کے برابر ہی ہے، البتہ اس سے بڑھ کر ہے۔ نفاق کی جو علامتیں عمل میں آئی یا عمل پائی تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ قلب کا اعتقاد اور ایمان اس کا پورا کمزور ہے، یعنی اس میں منافقت پوری بھری ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام عادتوں سے بچائے۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔